الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد صدق الله العظيم بزرگان محترم، برادران اسلام، قرآن مقدس کی دو آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ مختصر وقت کے اندر ان آیات مبارکہ کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں، خداوند ذوالجلال مجھے صحیح عرض کرنے کی، آپ حضرات کو صحیح سننے کی، مجھے آپ کو سب مسلمان بلکہ انسان بھائیوں کو صحیح بات سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، اسی مناسبت سے میں نے آج دو آیات پڑھی ہیں جن میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے بارے میں ایک چیلنج کا ذکر کیا ہے جو خود اللہ پاک نے لوگوں کو چیلنج کیا ہے۔ قرآن پاک کے حوالے سے اللہ رب العزت نے 3 باتیں بطور چیلنج کی کہی ہیں جن کا قرآن پاک میں ہی ذکر ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جب قرآن پاک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پڑھ کے سنایا تو مشرکین عرب نے اس کے بارے میں مختلف باتیں کی کہ یہ نعوذ باللہ خود گھڑتے ہیں اور گھڑ کے لا کے پیش کر دیتے ہیں کہ ان کی اپنی تخلیق ہے، اپنا کلام ہے، اللہ کی طرف نسبت کر دیتے ہیں۔ مشرکین نے دوسری بات یہ کی یہ تو کہانیوں کی کتاب ہے، ان ھذا الا اساطیر الاولین۔ تیسری بات یہ کی کہ شاعری کی کتاب ہے، شعر و شاعری ہے، شاعرانہ انداز میں باتیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان ساری باتوں کی نفی کی۔ ما ہوا بقول شاعر، ما ہوا بقول ساحر، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ جادوگر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا پیغمبر فرشتہ لے کر آتا ہے۔ اس پہلو سے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العزت نے دعوت دی کہ اگر انسان کا کلام ہے تو تم بھی انسان ہو، ایسا کلام تم لے آؤ۔ اگر تمہارے خیال میں یہ انسانی تخلیق ہے، تم بھی انسان ہو، صاحب زبان ہو، عرب ہو، تم لے آؤ۔ پہلے یہ فرمایا فَلْيَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، ایسے قرآن جیسا قرآن لے آؤ یار۔ ساتھ ہی فرما دیا لا یأتون بمثلہ، دعوت کیا دی
ان کی بات کے جواب میں کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے، اگر یہ انسانی کلام ہے تم بھی انسان ہو، صاحب لسان ہو، صاحب زبان ہو، لاؤ ایسا قرآن۔ لیکن ساتھ ہم لا یا تو رب مسئلے نہیں لا سکیں گے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، سارے اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کی مدد کرے نہیں لا سکیں گے۔ پھر کچھ عرصہ یہ بات رہی، پھر ہمارا نہیں یار چلو سارا قرآن پاک نہیں لا سکتے، فَلْيَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ، 10 صورتیں لے آؤ یار۔ سارا قرآن پاک اس جیسا پیش کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے، 10 صورتیں لے آؤ۔ پھر اس سے بھی پیچھے ہٹے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، ایک صورت لے آؤ۔ قرآن پاک کے معیار کی، قرآن پاک کی فصاحت کی، قرآن پاک کے لیول کی ایک صورت لے آؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں کر سکو گے اور نہیں کر سکو گے، ایک چیلنج تو یہ تھا۔ یہ تفصیل سے ہم سنتے رہتے ہیں، بیان کرتے رہتے ہیں، آج تک قرآن پاک کے معیار کا کوئی کلام نہیں لایا جا سکا۔ کوششیں ہوئی ہیں، یہ نہیں کہ کوششیں نہیں ہوئی ہیں۔ مسلمہ کذاب نے الفاروق کے نام سے کلام پیش کیا تھا کہ یہ وہی ہے۔ اسودانسی نے بھی کلام پیش کیا تھا۔ بہت سے لوگوں نے کلام پیش کیا ہے، اگر گنے جائیں گے تو سینکڑوں ہیں، لیکن میں سادہ سی بات کیا کرتا ہوں، ایک ہے مقابلے پہ کھڑے ہونا، ایک ہے مقابلے کا فیصلہ ہونا۔ فیصلہ تو مارکیٹ کرتی ہے، فیصلہ دعوے دار نہیں کرتا، فیصلہ مارکیٹ کرتی ہے۔ کہاں ہے؟ صرف مسلمہ کذاب نے قرآن پاک کے مقابلے میں الفاروق کے نام سے جو کلام پیش کیا تو اس کی چند آیتیں نمونے کے طور پہ مفسرین نے ذکر کی ہیں۔ وَالذَّارِيَاتِ ذَرْعًا فَالْحَاصِدَاتِ حَشْرًا فَالطَّاحِنَاتِ طَحْنًا فَالْخَابِرَاتِ خُبْزًا فَاللَّاقِمَاتِ لُقْمًا فَالْعَاقِرَاتِ عَقْلًا۔ یہ چند آیتیں نمونے کے طور پہ یہ طرز تھا اس کا۔ الفیل ملفیل ما ادراک ملفیل لہ ذنب طویل وخرطوم وسیل، یہ اس سے اس طرز پر مقابلے پہ کوشش کیا لوگوں نے، لیکن فیصلہ تو مارکیٹ پہ ہوتا ہے نا۔ کہاں ہے وہ؟ ابھی 2-3 سال کی بات ہے، مجھے کچھ دوست یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے کراچی میں ملے، کہنے لگے جی ہم نیٹ پہ کام کرتے ہیں، ہمیں کچھ پریشانی ہے قرآن پاک کے حوالے سے۔ میں نے کہا کیا؟ کچھ گروپ ہم نے ٹریس کیے، قرآن، القرآن، قرآن اسٹڈی، اس طرح کے نام رکھ کے قرآن پاک کے نام سے کچھ چیزیں نیٹ پہ ڈال رہے ہیں، اور وہ کمی بیشی کر کے، کچھ ترمیم کر کے، لفظ بدل کے، آیتیں بدل کے انہوں نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ میں نے کہا بیٹا آپ کی پریشانی بجا ہے، ایک مسلمان کو پریشان ہونا چاہیے۔ کسی بھی مسلمان کو قرآن پاک کے بارے میں کوئی ایسی حرکت سامنے آئے تو پریشان ہونا چاہیے، اس کی عقیدت کا، ایمان کا، محبت کا، کمٹمنٹ کا تقاضا پریشان ہو، اور مسلمان ہوتا ہے۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ مسلمان جیسا کیسا بھی ہے، جہاں کہیں کا بھی ہے، آج کے دور میں بھی نہیں کہتا۔ آج کے دور میں بھی ایک زندہ زمینی حقیقت ہے، مسلمان
کیسا بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، اگر مسلمان ہے تو دو باتوں پر ضرور پریشان ہوتا ہے، کہیں کا بھی ہو۔ قرآن پاک کے بارے میں کوئی ایسی خبر سنے گا تو پریشان ہوگا، ہاں خود قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا تب بھی ہوگا، بلکہ زیادہ ہوگا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا کوئی پہلو دیکھے گا پریشان ہوگا۔ خود سیرت نہیں پڑھی ہوئی، خود عالم نہیں ہے، لیکن وہ جو تعلق ہے نا، اس تعلق کا تقاضا یہ، وہ کمٹمنٹ کا تقاضا یہ ہے کہ آج کا مسلمان بھی کہیں کا بھی کسی لیول کا مسلمان ہے تو وہ قرآن پاک کی توہین یا اس پہ رد و بدل کی کسی بھی بات سے پریشان ہوگا، یہ اس کے ایمان کی علامت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا نخواستہ توہین کا کوئی پہلو اس کے سامنے آئے کہ پریشان ہوگا، ریئیکشن دے گا۔ یہ کمٹمنٹ ہے، کوئی ہے، آج بھی ہے، اس گئے گزرے دور میں بھی ہے، پریشان ہوگا۔ ان کا بیٹا تمہاری پریشانی بجا ہے، لیکن ایک ہے پریشانی، ایک ہے ٹینشن کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے ذرا ہلکی سی بات کی تو ایک نوجوان لڑنے کے انداز میں مجھ سے کہہ رہا کہ ہمیں اتنے دنوں سے نیند نہیں آ رہی اور آپ اس کو اتنا لائٹلی لے رہے ہیں۔ قرآن پاک کے نام پہ ہم نے کہا کہ نیٹ پہ چیزیں چھوڑی جا رہی ہیں، اور یہ قرآن ایک انہوں نے مجھے سورت کا پرنٹ دیا، سورت الملوک، سورت الملک کی طرز پر ہے، میرے کسی فائل میں لگی ہوئی ہوگی، اسی طرح کے جملے ہیں، اسی طرح کے الفاظ ہیں، اسی طرح کی آیتیں ہیں۔ سورت وہ اتنی ہی شاید ہے، 1.5 صفحے کی 2 صفحے کی سورت ہے وہ، سورت الملوک۔ ان کے یہ دیکھو، یہ ہم نے پرنٹ نکالا ہے، یہ قرآن پاک میں شامل کر کے دنیا میں تقسیم ہو رہی ہے۔ میں نے جب کہا کہ یار پریشانی تو محبت کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے، عقیدت کی علامت ہے، کمٹمنٹ کی علامت ہے، لیکن ٹینشن کچھ نہیں ہوتا قرآن پاک کو۔ تو وہ میں نے بتایا کہ ایک نوجوان تقریباً لڑنے کے انداز میں ویسے کر، مطلب صاحب ہمیں 4 دن سے نیند نہیں آ رہی اور آپ اتنا لائٹ نہیں لے رہے ہیں۔ میں نے کہا یار آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ قرآن پاک کے رد و بدل کی کوششیں بہت ہوئی ہیں، لیکن آج تک کوئی کامیاب ہوا ہے؟ کسی کو کوئی ذرہ بھی کامیابی ملی ہے؟ میں نے کہا ایک مثال میں دیتا ہوں۔ قرآن پاک کی کتنی صورتیں ہیں؟ 114، ڈبل کر دے کوئی 228 کر دے۔ قرآن پاک کی آیتوں میں رد و بدل کر دے، آیتوں کے جملوں میں رد و بدل کر دے، نئی صورتیں شامل کر دے، نئی آیتیں شامل کر دے، اس کی تو محنت ہوگی نا، محنت تو کرے گا، ایسے تو نہیں ہو جائے گا۔ لیکن اس سارے ورک کو واچ کرنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ ہماری ضرورت کیا ہے؟ 10 گروپ لگے ہوئے ہیں یار، 20 لگے رہے ہیں، پورا نیٹ بھر دیا انہوں نے، سارا خلا بھر دیا جعلی آیتوں سے، جعلی صورتوں سے، جعلی جملوں سے۔ ہمیں سارے کام کو واچ کرنے کے لیے ایک بچہ چاہیے 15-16 سال کا، جس نے قرآن پاک یاد کر کے 2-3 دفعہ سنا لیا ہے۔ ہماری اصطلاح میں اس کی منزل گزارا کرتی ہے۔ قرآن پاک یاد کیا، اس کے بعد گردان کر لی ہے، 2-3 دفعہ سنا لیا ہے، اس کی منزل گزارا کرتی ہے۔ اس کو سامنے بٹھا دو، سامنے اسکرین رکھ کے اس کے سامنے سارا وقت گزارو،
اس کو 2 دن لگیں یا 3 دن لگیں، 3 باتوں کی گارنٹی میں دیتا ہوں، وہ یہ بتائے گا کہ یہ سورت قرآن کی ہے اور یہ نہیں ہے، بتائے گا یا نہیں؟ یہ جملہ، یہ آیت اس سورت کی ہے اور یہ نہیں ہے، یہ بتا دے گا یا نہیں؟ یہ جملہ اس آیت کا ہے اور یہ نہیں ہے، بتا دے گا؟ 15-16 سال کی عمر کا بچہ جس نے قرآن پاک یاد کر کے 2-3 دفعہ سنا لیا ہے، مل جاتا ہے یا نہیں ملتا؟ کہاں نہیں ملتا یار؟ امریکہ میں نہیں ملتا، افریقہ میں، ہانگ کانگ میں، چین میں، ایک لفظ کا ترجمہ نہیں جانتا، وہ ایک آیت کا مفہوم نہیں جانتا، رٹا ہوا ہے کہ طوطے کی طرح رٹا ہوا ہے، لیکن یہ 3 باتیں چھانٹ دے گا وہ، یہ سورت قرآن کی ہے اور یہ نہیں ہے، یہ آیت اس سورت کی ہے اور یہ نہیں ہے، یہ جملہ اس آیت کا ہے اور یہ نہیں ہے، میں نے کہا کر دے گا کہ کر دے گا؟ اس معیار کے بچے مل جاتے ہیں، مل جاتے ہیں۔ میں نے کہا جس کام کو چیک کرنے کے لیے 15-16 سال کا ایک بچہ کافی ہو، اس سے قرآن پاک کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے یار؟ ٹینشن نہ، کچھ نہیں ہوتا، پریشان ہو، محبت کا اظہار کرو، ٹینشن نہیں لو، قرآن پاک کو کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ قرآن پاک کی حفاظت اللہ پاک نے ہمارے ذمہ لگائی ہی نہیں ہے۔ پہلی کتابوں کے بارے میں یہ کہا تھا بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں پہلی کتابوں کے بارے میں یہ فرمایا بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، ہم نے کتاب دی تھی، پڑھو بھی، عمل بھی کرو، حفاظت بھی کرو، نہیں کر سکے۔ یہ آخری کتاب ہے، فائنل ایڈیشن ہے، اس کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ کا تمہارے حوالے نہیں کر رہا ہوں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں نے اپنی کسٹڈی میں لے لیا ہے، اس کا سادہ ترجمہ کر رہا ہوں، میں نے قرآن پاک کی حفاظت کا سسٹم اپنی کسٹڈی میں لے لیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اتارا، ہم حفاظت کریں گے، اور اس کی حکمت بھی تھی۔ دیکھیے تورات آئی ہے، اللہ پاک نے کہا پڑھو، عمل کرو، حفاظت کرو، اس میں رد و بدل ہوا۔ زبور آئی، زبور نے صحیح اصلاح کر دی، بھئی یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، زبور میں رد و بدل کیا، انجیل آ گئی، اس نے کہا بھی یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، چھٹی کر دی، انجیل میں گڑبڑ کی، قرآن پاک آیا، قرآن پاک نے اصلاح کر دی، چھٹی کر دی ساری۔ اور قرآن پاک نے تو اپنا تعارف کرایا ہی اس انداز سے ہے، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ، قرآن پاک نے اپنا تعارف پہلی کتابوں کے مقابلے کے طور پر نہیں کرایا، مصدق کے طور پہ کرایا، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، میں پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے آیا ہوں، تورات بھی صحیح ہے، زبور بھی صحیح ہے، انجیل بھی صحیح ہے، ومہیمنا علیہ، اور اس کی اصل تعلیمات کا محافظ ہوں، گارنٹیڈ ہوں، ان کی اصل تعلیمات کا محافظ ہوں میں۔ قرآن پاک پہلی کتابوں کی تعلیمات کی جھٹلاتا نہیں ہے، تصدیق کرتا ہے اور حفاظت کی بات کرتا ہے کہ ان کے اصل تعلیمات کا میں محافظ ہوں، میں بتاؤں گا اصل کون سی ہیں کون سی نہیں ہیں۔ اب اگر خدا نہ خواستہ قرآن پاک میں بھی امکان ہوتا کوئی رد و بدل کا، تو اس کی اصلاح کس نے کرنی تھی؟ آخری کتاب ہے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی حفاظت کا نظام اپنے کر رہا، اور یہ حفاظت کا نظام ہے، یہ
قرآن پاک کی حفاظت کا نظام ہے۔ ایک مثال میں نے دی ہے کہ ایک 15-16 سال کا بچہ پورے کام کو واچ کر کے چھانٹ سکتا ہے۔ ایک مثال چھوٹی سی اور عرض کرتا ہوں۔ آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، کہیں بھی کسی بر اعظم میں چلے جائیں، کسی کونے میں چلے جائیں، مسجد تلاش کی آپ نے، مسجد میں قرآن پاک کے کچھ نسخے ضرور ملیں گے آپ کو۔ آپ نے کوئی نسخہ اٹھایا ہے، کسی آیت پہ شک پڑ گیا ہے، تو وہ شک دور کرنے کے لیے وہ نسخہ مدینہ منورہ بھیجے گا یا وہیں کوئی مل جائے گا جو بتا دے گا یہ شک ہے یا نہیں؟ آپ ہانگ کانگ میں بیٹھے، قرآن پاک کا نسخہ اٹھایا، شک پڑھ کے پتہ یہ آیت ہے یا نہیں ہے، تو کنفرم کہاں سے کرے گا؟ مدینہ بھیجیں گے اس کو کنفرم کرنے کے لیے کہ میرا شک یہ کہ مدینہ بھیجے گا، وہی مل جائے گا کوئی نہ کوئی یار۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے ایسا فول پروف سسٹم بنایا ہے اور چیلنج کیا ہے، ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز۔ یہ کتاب العزیز بھی ہے، کتاب عزیز بھی ہے، کتاب العزیز بھی ہے، غالب کی کتاب ہے اور خود بھی غالب ہے، کتاب عزیز، یہ خود بھی غالب کتاب ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ قرآن پاک چیلنج کے انداز میں کہہ رہا ہے باطل آگے پیچھے سے کہیں سے بھی اس میں گھسنے کا راستہ نہیں پائے گا۔ قرآن پاک نے جہاں یہ تحدی کی ہے کہ اس جیسا کلام نہیں، اس جیسی ایک صورت بھی تم نہیں لا سکتے، قیامت تک نہیں لا سکتے، نہیں لا ان لم تفعلوا ولن تفعلوا، اگر نہ لا سکو نہیں لا سکو گے۔ اسی طرح یہ بھی کہا کہ قرآن پاک میں باطل کہیں سے بھی لا من یدیہ ولا من خلفہ، آگے پیچھے سے کہیں سے بھی باطل اس میں گھسنے کا راستہ نہیں پاتے گا۔ اس کی حفاظت میں نے اپنے ذمہ لی ہے۔ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے، باطل نے کوششیں تھوڑی کی ہیں، اب بھی کر رہا، لیکن قرآن پاک میں گھسنے کا کوئی راستہ کسی کو مل رہا؟ ایک پہلو اور غور کر لیں، ایک ہے قرآن پاک بطور قرآن پاک، اس کا متن، اس کی ترتیب، اس کی صورتیں، اس کا کتاب کی صورت۔ میں ایک شہادت اور عرض کر دیتا ہوں، ایک کتاب چھپتی ہے، دوسری بار چھپتی ہے، تیسری بار چھپتی ہے، چوتھی پانچویں بار وہ پہلی ہوتی ہے یا کچھ اور ہوتی ہے، چوتھا پانچواں ایڈیشن اور پہلا ایڈیشن ایک ہوتا ہے۔ فرق ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ قرآن پاک کے جو سب سے پہلے نسخے لکھے گئے تھے آج موجود ہیں، بھائی اوریجنل موجود ہیں۔ قرآن پاک کے نسخے لکھوا کر دنیا میں بھجوائے تھے، کس نے بھجوائے تھے؟ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کی نسبت سے یہ مصحف عثمانی کہلاتا ہے۔ میں اس کے پس منظر میں نہیں جاؤں گا، لمبا واقعہ ہے، لکھوائے تھے 5 یا 6 نسخے لکھوا کر دنیا کے مختلف اطراف میں بھجوائے تھے اسٹینڈرڈ نسخے کے طور پر، اور یہ اعلان کیا تھا کہ اس کے مطابق اپنے نسخے صحیح کرو، یہ اسٹینڈرڈ نسخہ ہے۔ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5-6 نسخے لکھوائے تھے، لکھوا کر دنیا کے مختلف کناروں میں بھجوائے تھے، افریقہ بھیجا تھا، تاشقند بھیجا تھا،
کہ اس کے مطابق یہ اسٹینڈرڈ نسخے ہیں، اس کے مطابق اپنے نسخے صحیح کرو۔ ان میں سے 2 نسخے اوریجنل آج بھی موجود ہیں، کاپی نہیں، نقل نہیں، فوٹو نہیں، اوریجنل۔ قرآن پاک کے جس نسخے کی تلاوت کرتے ہوئے خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، اور قرآن پاک کے اوراق پر آپ کے خون کے دھبوں کے نشان موجود ہیں، وہ نسخہ استنبول میں ہے، توپ کاپی میوزیم میں محفوظ ہے۔ ایک دفعہ حضرت مولانا ضیاء القاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا منظور احمد چنجوٹی رحمۃ اللہ علیہ، میں ہم تینوں سن 84 کی بات ہے، 85 لندن جاتے ہوئے ہم 2 دن کے لیے رکے استنبول، اس نیت سے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی مزار مبارک دیکھ لیں گے، حاضری ہو جائے گی، اور قرآن پاک کے اس نسخے کی زیارت کریں گے توپ کاپی میوزیم میں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مزار پر تو حاضری ہوئی، میں بھی حاضر ہوا۔ اللہ پاک قرآن پاک کے نسخے کی زیارت نہیں کر سکے، توپ کاپی میوزیم 1 ہفتے کے لیے بند تھا مرمت کے لیے، اور ہم ٹرانزٹ ویزے پر تھے 3 دن کا، نہیں دیکھ سکے، ہمارے مقدر میں نہیں تھا، لیکن ہم گئے اس نیت سے کہ وہاں قرآن پاک کے نسخے کی زیارت کریں گے۔ لیکن ایک نسخے کی زیارت میں نے کی ہے، خود کی ہے، لندن میں برٹش میوزیم میں، انڈیا آفس لائبریری میں۔ ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی ہمارے اکابر میں سے تھے، ان کی رفاقت میں مجھے بھی حاضری کی سعادت حاصل ہوئی۔ ویسے میں انڈیا آفس بہت دفعہ گیا ہوں، لیکن یہ خاص موقع ہے، ان کی رہنمائی میں، ان کی نیاز مندی میں میں بھی گیا قرآن پاک کی زیارت کے لیے۔ قرآن پاک کا نسخہ وہاں ہم نے دیکھا، میں نے تو یوں ہاتھوں میں اٹھایا، برکت ڈالی کی، اس کا یہ جملہ اب بھی میری سن 85 کی بات کروں، اب بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے، کاتبہ عثمان بن عفان، اب بھی میری آنکھوں کے سامنے کہ یہ نسخہ عثمان بن عفان نے لکھا ہے۔ اس پر بادشاہوں کی مہریں ہیں، جن جن بادشاہوں کے پاس گزرتا ہوا آیا ہے، پوری تاریخ لکھی ہوئی ہے ساتھ سامنے، اس پہ لکھا ہوا ہے، وہ جہاں رکھا ہوا ہے وہ پوری تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ عثمان نے لکھا تھا، وہاں سے وہاں گیا، وہاں سے وہاں گیا۔ ہماری سند تو نیچے سے جاتی ہے نا، حدثنا فلان قال حدثنا فلان، اوپر سے نیچے آئی ہے، اس کے پاس تھا، پھر اس کے پاس تھا، پھر اس کے پاس تھا۔ اس میں سلطان سلیم اول کی مہر میں نے دیکھی ہے خود، اسماعیل صفوی کی مہر بھی ہے، میں نے دیکھی ہے خود، شاہ جہان کی مہر ہے، جہانگیر کی مہر ہے، اورنگزیب کی مہر ہے، عمر بادشاہوں کے پاس رہا ہے وہ نسخہ، اور لکھا کہ ہم نے بہادر شاہ ظفر کی لائبریری سے اٹھا کر یہاں محفوظ کر لیا۔ میں بات جو کہہ رہا ہوں، یہ ایک اوریجنل نسخے، پہلا ایڈیشن، میں بات کیا کی تھی کہ پہلا ایڈیشن کتاب کا اور چوتھا ایڈیشن ایک ہوتے ہیں۔ پہلا ایڈیشن پڑھے، دو نسخے پڑے ہوئے ہیں، اٹھا کر دیکھ لو کہیں دنیا کے کسی قرآن پاک کے نسخے سے حالت کا فرق دکھا دو، یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، یہ قرآن پاک کا کیا ہے؟ اعجاز ہے، اور اپنے اپنے ذوق کی بات ہے۔ میں وہاں قرآن پاک ہاتھ پہ لیا ہوا ہے، دل کی کیفیت تو میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن ایک بات میں نے کہا یا اللہ، آنکھیں یوں اٹھائیں، یا اللہ تو کتنا بے نیاز ہے کہ قرآن پاک کے اوریجنل نسخے کی حفاظت کن سے کروا رہا ہے؟ کیوں جی؟ ہمارے پاس ہوتا تو ایک ورقہ بھی سلامت رہتا اس کو۔
تب تبرک میں تقسیم ہو جاتا. میں نے کہا یا اللہ کتنا بے نیاز ہے. قرآن پاک کا اوریجنل نسخہ ہے، کن سے حفاظت کروا رہا ہے؟ یہ نیٹ ورک کن کا ہے؟ سارا سسٹم کن کا ہے؟ خرچہ کن کا ہے؟ حفاظت کس کی ہو رہی ہے؟ اور صرف حفاظت نہیں ہو رہی، گارنٹی بھی ساتھ لکھی ہوئی ہے پوری کہ یہ فلاں کے پاس تھا، پوری سند متصل کے ساتھ اس کی گارنٹی بھی دے رہے ہیں کہ یہ اصل قرآن پاک ہے جو عثمان بن عفان نے لکھا تھا رضی اللہ تعالی. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نے جو بات گزارش کی ہے وہ یہ ہے، ایک بات تو یہ کی کہ قرآن پاک جیسا کلام قیامت تک نہیں لا سکو گے. کلام نہیں، 10 صورتیں نہیں لا سکو گے، 10 صورتیں نہیں، ایک صورت نہیں لا سکو گے، اور 1400 سال تک تو کوئی نہیں لا سکا. اور دوسرا یہ چیلنج دیا کہ قرآن پاک میں کسی طرف سے بھی نہیں گھس سکو گے. انہ لکتاب عزیز، یہ غالب کتاب ہے، طاقتور کتاب ہے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل پورا زور لگا لے کہیں سے بھی اس میں گھسنے کا راستہ نہیں ملے گا. یہ قرآن پاک کے اعجاز کا ایک پہلو ہے. 20 پہلو ہیں قرآن پاک کے اعجاز کے، 20 پہلو ہیں. اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ الحمدللہ آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا. اس کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ اللہ پاک نے. ایک بات اور کیا کہ بات سمیٹتا ہوں، یہ سارا سسٹم جو ہے نا حفاظ کا، قاریوں کا، یہ اللہ پاک کے نظام کا حصہ ہے. یہ ابھی رمضان میں آپ بہاریں دیکھیں گے، حافظ قرآن پاک سنائیں گے، لوگ سنیں گے پوری دنیا میں، یہ اس کا حصہ ہے. اور یہ حفاظ کرام، یہ قراء کرام، یہ اساتذہ، یہ طلباء اس سسٹم کا حصہ ہے. بڑی سعادت کی بات ہے، برکات اپنے مقام پر، لیکن اس سسٹم کا حصہ ہونا. ہمیں کبھی کہ ہوتا ہے ہم کچھ کر رہے ہیں، ہم کچھ نہیں کر رہے یار. میں طلباء سے کہا آپ کچھ نہیں کر رہے. ایک فارسی کا شعر ہے، منت منع کسی خدمت سلطان ہمیں کو نیم، منت ازو سراش بخدمت گزاشتت. یہ احسان مت جتاؤ کہ ہم قرآن پاک کی کوئی خدمت کر رہے ہیں. قرآن پاک کا احسان مانو کہ تم سے خدمت دے رہا ہے. منت منع کہ خدمت سلطان ہمیں کو نیم، منت ازو شناس کہ بخدمت گزاشتت. بادشاہ کی خدمت کا موقع ملتا ہے تو بادشاہ پر احسان مت جتاؤ کہ میں خدمت کر رہا ہوں، اس کا احسان مانو کہ تمہیں خدمت کا موقع دے رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خدمات قبول فرمائے اور سب کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائے. ہمارے ایک بہت اچھے ساتھی شہر کے حافظ ابو بکر اشرف مدنی نعت خواں، بہت اچھے نعت خواں تھے، پورے ملک میں جاتے تھے. رات اچانک ان کا انتقال ہو گیا. ہمارے شہر کے ہمارے ہاتھوں میں پلا بچہ، ہمارا بچہ ہاتھوں میں پلا، رات کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. مغرب کی نماز کے بعد جنا پارک میں جی ٹی روڈ پر جنازہ ہوگا تو حضرات شریک ہو سکیں. ایک اچھے نعت خوان کی، مداح رسول کی جنازے میں شرکت، یہ بھی سعادت کی بات ہوگی. اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے.